نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکر محرم الحرام کا وظیفہ، عمر بھر مصائب و مشکلات سے چھٹکارا۔ آج کا یہ موضوع اس ویڈیو کا روحانی ٹی وی کی طرف سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ ماہ محرم الحرام عظیم شان اور مبارک مہینہ ہے۔ اسے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہہ کر اس کے شرف کو بیان کیا گیا ہے۔ اس ماہ کے دوران نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے، خاص طور پر نفلی روزے زیادہ رکھنے چاہیے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے ہیں، جو کہ اللہ رب کریم کا مہینہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ خاص طور پر یوم عاشورہ 10ویں محرم کا روزہ رکھنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دن کو دوسرے دنوں پر فوقیت دیتے ہوئے اس کے روزے کا قصد کرتے ہوں، سوائے یوم عاشورہ کے اور سوائے ماہ رمضان کے۔ یہ بخاری شریف میں اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ باقی دنوں میں سے یوم عاشورہ کے روزے کا جس قدر اہتمام فرماتے اتنا کسی اور دن کا نہیں فرماتے تھے۔ ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشورہ کے روزے کا سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پچھلے ایک سال کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ محرم الحرام کی پہلی رات کے نوافل اور اعمال۔ محرم الحرام کا چاند جیسے ہی نظر آئے تو 2 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرنے چاہیے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھیں، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح۔ تو اللہ رب کریم کے دربار میں اجر عظیم کا مستحق قرار پائے گا۔ ایک اور نماز جو حضرت سید خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اوراد میں لکھی ہوئی ہے، وہ بھی 2 رکعت نفل ہے۔ اس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورہ یاسین شریف پڑھیں۔ دوسری روایتوں میں 6 نفل کا ذکر بھی موجود ہے۔ ان کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس نماز کے پڑھنے والے کو اللہ رب کریم بہشت میں 2000 محل عطا فرمائے گا، اور ہر محل میں 1000 دروازے یاقوت کے ہوں گے، اور ہر دروازے پر ایک تخت زبرجد سبز کا ہوگا۔ اس تخت پر ایک حور بیٹھی ہوگی، اور اس کے علاوہ 6000 بلائیں اس نمازی سے دور کی جاتی ہیں، اور 6000 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ محرم الحرام کے پہلے دن کے نفل اور دعا یہ ہے، روزی اور روزگار میں فرشتوں کے ذریعے مدد۔ یکم محرم الحرام کے دن 2 رکعت نماز نفل پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھیں، اور اس دعا کے پہلے اور اس دعا کے بعد ایک بار درود شریف پڑھنا بھی نہ بھولیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم انت اللہ العبد القدیم حاضی سنت جدیدۃ اسألک فیہا العصمۃ من الشیطان الرجیم والامان من السلطان الجائر ومن شر کل ذی شر ومن البلاء والآفات واسألک العون والعدل علی ہذہ النفس الامارۃ نفس الامارۃ بالسوء والاشتہال بما یقربنی الیک یا برو یا رؤوف یا رحیم یا ذوالجلال والاکرام۔ یعنی جو شخص اس نماز کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 2 فرشتے مقرر کر دے گا تاکہ وہ اس کے کاروبار میں اس کی مدد کریں، اور شیطان لعین کہتا ہے کہ افسوس کہ میں اس شخص سے تمام سال نا امید ہو گیا۔
عمر بھر ہر بلا اور برائی اور مصیبت سے حفاظت کا نسخہ یہ ہے، یکم محرم الحرام کے دن بسم اللہ الرحمن الرحیم 130 بار لکھ کر یا لکھوا کر جو کوئی اپنے پاس رکھ لے، یا اس کو لکھوا کر پلاسٹک کوٹنگ کرا کر یا ریگزین یا چمڑے میں سلوا کر اپنے گلے میں پہن لے، انشاءاللہ تعالی عمر بھر اس کو یا اس کے گھر میں کسی کو کوئی برائی نہ پہنچے گی۔ عاشورہ کے دن کیے جانے والے 10 اعمال ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا باعث ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ روزہ رکھنا ہے، نفلی عبادت کرنی ہے، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا ہے، توبہ اور استغفار کرنا، قبرستان جانا، غسل کرنا، سرما لگانا، بیمار کی بیمار پرسی کرنا، پیاسے کو پانی پلانا، صدقہ و خیرات کرنا، اور 10واں دسترخوان کو کشادہ کرنا۔ جس طرح عاشورہ کا دن ہمارے لیے معتبر اور محترم ہے، اسی لحاظ سے اس دن کا ہم پر یہ حق ہے کہ اس کو نہایت ادب و احترام سے حالت روزہ اور زیادہ سے زیادہ قیام و سجود میں گزاریں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے محرم الحرام کے معمولات کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جو کوئی محرم الحرام کی پہلی شب کو 6 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو بے پناہ اجر و ثواب عطا ہوگا۔ عاشورہ کے دن 4 رکعت اس طرح کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے ماضی اور مستقبل کے 50 سالہ گناہ معاف فرما دے گا اور جنت میں اس کے لیے 1000 نورانی محل بنا دے گا۔ جو کوئی عاشورہ کے روز 4 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور سلام کے بعد کثرت سے درجائل دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے 50 برس پہلے اور 50 برس بعد کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے لیے 1000 نورانی ممبر بناتا ہے۔ صبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ۔ عاشورہ کی رات 2 رکعت نماز نفل قبر کی روشنی کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کی قبر کو روشن رکھے گا۔ تو یہ ہے وہ وظیفہ جو عمر بھر مصائب و مشکلات سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ نے اور ہم سب نے مل کے کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے بیل والے بٹن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہر روز نئی ویڈیو ملتی رہے۔ لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے اور اگر کوئی سوال ہے تو وہ بتائیے تاکہ آپ کو اس کا جواب دیا جا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔